الأنبياء والمرسلين توفیق باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اور جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مسرت تقریب روزیہ خدمت فاؤنڈیشن کے سالانہ پروگرام کے تحت منعقد ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا کتاب رحمت قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور جس خوبصورتی کے ساتھ دوست احباب اپنی خدمات دینیہ اور ساتھ ساتھ اس کے فلاحی کاموں میں اپنے حصے کا چراغ روشن کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا بہتر صلہ اور جزا عطا فرمائے. میں قرآن مجید کی ایک آیت اس پر چند لوگوں کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا اور اس کے ساتھ میں اپنا مضمون مکمل کر لوں گا. اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جامعیت کے ساتھ قرآن مجید کا نیکی کا جو تصور ہے اس کو بیان کیا ہے. میں اور آپ جب یہ آیت پڑھیں گے اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو مجھے اور آپ کو یہ واضح ہوگا کہ اسلام کس قدر جامع تصور ہے جو خدمت خلق کا رکھتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم رخ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو. نیکی در حقیقت کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت پر ایمان لاؤ، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. تم فرشتوں پر ایمان لاؤ، تم کتابوں پر ایمان لاؤ اور تم انبیاء کرام علیہ السلام پر کامل یقین اور ایمان لاؤ. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. اور یہ کہ دو مال ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو عَلَىٰ حُبِّهِ اللہ کی محبت میں، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کو، وَالْمَسَاکِینَ اور مسکینوں کو، وَابْنَ السَّبِیلِ اور مسافروں کو، وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں، وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّکَاةَ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو. وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا اور جب وعدہ کرو تو پھر وعدہ بھی پورا کرو. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اور یہ کہ جو مصیبت تم پر آئے تم اس میں صبر کرو اور سختی میں اور جہاد کے وقت میں تم نے صبر کرنا. اولئک الذین صدقوا یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ متقی. ایک آیت کریمہ ہے لیکن پورا جامع تصور اسلام کا پیش کرتی ہے. اسلام ایک کامل اکمل اور مکمل دین ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خوبصورت امتزاج آپ کو دین اسلام میں دکھائی دے. اللہ کے بھی حقوق ہیں اور بندوں کے بھی حقوق ہیں. یہ بات ذہن نشین رکھیے گا، باہر کے اللہ کے حقوق مقدم ہیں. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم حقوق العباد کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ خالق کا حق مقدم ہے. بعض اوقات آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اللہ کے حقوق تو اللہ معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندے معاف نہیں کریں. فقہی اور شرعی مسئلہ اسی طرح ہے کہ جس شخص کا آپ نے حق غصب کیا ہے جب تک اس کو واپس نہیں کریں گے یا اس سے معذرت اور معافی نامہ نہیں آپ طلب کریں گے تب تک آپ کا وہ حق معاف نہیں ہوگا. لیکن اس بات کو اس پیرائے میں دیکھنا کہ اللہ کے حقوق تو اللہ معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق اصل چیز ہے،
اور کوئی شخص اس سے یہ نتیجہ اخذ کرے کہ کوئی بات نہیں، اللہ کے حکم تو اللہ معاف کر دے گا، اس کی پرواہی کوئی نہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، اللہ کا حق خالق کا حق ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کا حق نیچے ہو اور مخلوق کا حق اوپر؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حقوق اوپر ہے، اور در حقیقت جو ہم مخلوق کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں وہ اسی لیے ادا کرتے ہیں کہ ہمارے خالق کا حکم ہے، اسی لیے وہ نیکی کہلاتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم مغرب کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ جانوروں تک کے حقوق بڑی اچھی اور خوبصورتی کے ساتھ ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا کل قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہے۔ ہمسائے کے ساتھ وہ بہت اچھا سلوک کر رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اس کا کوئی صلہ نہیں۔ خود قرآن مجید نے کہا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیوں؟ جبکہ کام وہی کر رہے ہیں جو ہم ترغیب دے رہے ہیں، لیکن آخرت میں حصہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ انسان کی خدمت کر رہے ہیں تو بطور انسان کر رہے ہیں، اور ہم انسان کی خدمت اس لیے کر رہے ہیں یہ میرے رب کا بندہ ہے اور میرے رب نے حکم دیا، اور اگر یہ حکم نافذ ہو جائے تو وہ اجر و ثواب ہو جاتا ہے۔ اور یہ بیسک فرق ہے کہ ہم خالق اور مخلوق کے حقوق کا جو اپنے جو ہے وہ عقائد و نظریات میں ضرور رکھیں گے، اور باہر کے خالق کے حکم پر ہی ہم بندوں کے بھی حقوق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دی ہے کہ تم معاشرے کے اندر دکھوں کو سمیٹنے کی کوشش کرو، اور جس حد تک تم کسی کے دکھ کا مداوع کر سکتے ہو تمہیں اپنے حصے کی شمع روشن کرنا ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا تو اپنا گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتا ہے، تو میں کسی کے دکھ کا بوجھ اپنے اوپر کیوں لوں، میری تو اپنی گزر اوقات نہیں ہو رہی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں احادیث رسول نے ہمیں ترغیب دی ہے کہ اگر تم خود کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے کہ الم نجعل لہ عینین، ہم نے تجھے دو آنکھیں نہیں دی تھی کہ تو غور کرتا اور اس آنکھوں کے نور سے دیکھتا کہ دکھ کہاں پہ ہے، اور اگر تم خود مداوع نہیں کر سکتے تھے وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن، ہم نے تجھے دو ہونٹ اور ایک زبان نہیں دی تھی تو خود مداوع نہیں کر سکتا تھا، کسی ایسے شخص کو جانتا تھا کہ جو صاحب ثروت ہے، جو دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، تو تم اس کو ترغیب دلاتے، اس کے پاس چلے جاتے، اس کو بتاتے کہ میرے محلے کے اندر ایک بیوہ ہے اور اس کی یتیم بیٹیاں اب جوان ہو چکی ہیں اور جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ان کا رشتہ قبول نہیں کرتا۔ تم خود نہیں کر سکتے تھے لیکن کم از کم تم کسی کو ترغیب تو دلا سکتے تھے، تو ہمارے کندھوں پر یہ ذمہ داری بھی رکھی ہے کہ تم خود نہیں تو کسی تک تم اس کی ترغیب ضرور رکھنا۔ اور یہ خیر اور نیکی کا وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح۔ آقا کریم علیہ السلام کی تحریر پر ایک قافلہ آیا جن کی حالت بڑی نازک تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے تھے کہ جن کے بدن پہ کپڑے بھی سلامت نہیں تھے اور پیوند لگے تو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کے پیٹ بالکل کمر سے لگے ہوئے تھے، اور جب وہ قافلہ مسجد نبوی میں آیا تو ان کی حالت بڑی دردناک تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی اور فرمایا کہ صحابہ ان مسافر اور مفلس لوگوں کی مدد کرو۔ حضور علیہ السلام ترغیب دے رہے تھے کہ چپکے سے ایک صحابی مجلس سے اٹھے اور وہ گھر گئے اور جا کر کوئی سامان لا کر بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا۔ ذرا جذبہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ ابھی ترغیب ختم نہیں ہوئی، وہ اٹھ کے گھر چلے گئے اور وہاں سے جا کے کچھ چیزیں اٹھائی، اکٹھی کی اور لا کر بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے قدم اٹھایا۔ اب دوسرے صحابہ کو بات سمجھ آ گئی، ہر کوئی اٹھ کے چلا گیا اور لا کر انہوں نے مسجد نبوی میں ڈھیر رکھ دیا۔ جب اتنا ڈھیر ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے نیکی کی بنیاد رکھی اور اس کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نیکی کرتے رہے، فرمایا اللہ سب کو اجر عطا کرے گا اور سب جتنا اجر اس پہلے شخص کو بھی عطا کرے گا، کیونکہ اس نے نیکی کی بنیاد رکھی، اس نے پہلا قدم اٹھایا۔
تو پہلا قدم بہت برکت کا ہوتا ہے. تو یقیناً یہ جو فاؤنڈیشن جو ہے بعد سے وجود پہ آئی ہے، اس کا ایک سفر ہے 11 سال کا، مجھے میرے محترم ندیم صاحب بتا رہے تھے. تو جو پہلا قدم تھا وہ بڑا مشکل تھا، لیکن آج ایک بہار ہے اور لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں. تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو خیر اور بلائی جڑی ہے اس میں 2-3 چیزیں ہمیں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے کہ ہم ہمیشہ جب کسی کے ساتھ بلائی کر رہے ہوں، نیکی کر رہے ہوں، خیر کا معاملہ کر رہے ہوں، تو ہم اس کی عزت نفس کا بہت خیال رکھیں. اس معاشرے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم بہت ساری نیکیاں تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بعض اوقات ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے، تو ہم اپنی تحریک یا تنظیم کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں تک بات چلی جائے. لیکن اس کے دوران بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جس شخص کی آپ مدد کر رہے ہیں اس کی عزت نہ ہو، اس کا چہرہ سامنے نہ آئے، چونکہ یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ یہ شخص زکوٰۃ کے پیسوں سے گھر چلا رہا ہے، یہ شخص جو ہے وہ فلاں تنظیم سے راشن لے کر اپنا چولہا روشن کرتا ہے، تو میرا معاشرہ بڑا جو ہے وہ ستم کرتا ہے، اس شخص کا جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس کام کو جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں ہمیشہ عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہاں پر ایک بات میں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ بات بھی ذہن نشین ہے کہ مخفی طور پہ صدقہ کرنا بھی افضل ہے اور اعلانیہ طور پر صدقہ کرنا بھی افضل ہے. دونوں کی حکمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا کہ وہ شخص کے جس نے اتنا مخفی صدقہ کیا کہ جو اس کے دائیں ہاتھ میں خرچ کیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلا، یعنی کسی پرائے کو تو بتانا بڑے دور کی بات ہے، اس کے اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں پتہ چلا کہ جو ہے وہ میں نے صدقہ کیا. تو حضور فرماتے جس نے اتنا مخفی صدقہ کیا، تو میں کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اس مخفی صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے. یہ اس کو سعادت نصیب ہوگی اور رحمتوں کے حساب میں ہوگا. تو مخفی صدقہ کرنے کی بھی ترغیب ہے، اور یہ میں نے آپ کے سامنے روایت رکھی کہ اعلانیہ جو پہلا قدم اٹھائے گا اس کے دیکھا دیکھی جو اٹھائیں گے سب کا اجر اس پہلے کو بھی ملے گا. تو پھر دونوں صورتیں جائز ہیں، تو پھر اس میں تطبیق کی کیا صورت ہے؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی. کہا جب آپ اجتماعی طور پر کسی کام کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، آپ مسجد کے لیے فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، مدرسہ کے لیے، ہاسپٹل کے لیے، جنازگاہ کے لیے، یا کسی اور ایسے کام کے لیے جس کا کسی شخص کسی ذات سے تعلق نہیں، پھر آپ اعلانیہ صدقہ کا اعلان کریں، لوگوں کو ترغیب دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب کسی شخص کا ذاتی معاملہ ہو، کسی خاص فرد واحد کی آپ نے مدد کرنی ہے اور اس کا نام لیا جائے تو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا، اب یہ مناسب نہیں ہے. اس وقت ہمیں مخفی ترغیب دینا ہوگی اور لوگوں سے مطلقاً فنڈز لے کے جو ہے وہ غریب کی دہلیز تک خوشیاں پہنچانی ہوگی. تو جہاں آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اس وقت کے جو حالات ہیں، ملک کی معیشت کا بحران اور مہنگائی کا ایک طوفان ہے، اور بہت سفید پوش لوگ ہیں جو اپنا 2 وقت کا کھانا بھی جو ہے وہ مینیج نہیں کر پا رہے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا نام آ کے لکھوا جاتے ہیں اور جو لائن میں لگ کے بھی راشن جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں. آپ ان کو بھی صدقہ دیجیے، آپ ان کی بھی مدد کیجیے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا ان لوگوں کو ضرور تلاش کیجیے اپنے معاشرے میں جو خوددار ہیں، عزت نفس رکھتے ہیں. اگر ان کو کہا جائے کہ یہ صدقے کا مال ہے تو وہ لیتے بھی نہیں ہیں. ان کو کہا جائے یہ زکوٰۃ فنڈ ہے تو وہ نہیں قبول کرتے. وہ کہتے ہیں جناب آپ جو ہے وہ کسی اور کو دے دیں، میں مزدوری کر کے اپنا گزر اوقات کر لوں. میرا دین، میرے رسول کی شریعت، ذرا غور کیجیے گا کتنی خوبصورت ہے کہ اسلام مجھے یہاں تک ترغیب دیتا ہے کہ ایک شخص مستحق ہے، اس کو ضرورت ہے اور اس کے گھر کا چولہا روشن نہیں ہے، لیکن اگر اس کو کہا جائے یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ لے لو، تو وہ نہیں لیتا. خوددار شخص ہے، عزت نفس رکھتا ہے. تو میرے رسول کی شریعت مجھے اجازت دیتی ہے
کہ تمہیں اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے. تم چپکے سے چیزیں خرید کر اس کے بچوں کو تحفہ پیش کر دو, تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی, تمہارے رسول کے امتیوں کا بھرم رہ جائے گا. یہ ہے اسلام کا مزاج. تو ہمیں اس پہلو میں ہی جو ہے وہ کام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی عزت نفس موجود نہ ہو. اور ان لوگوں کو ضرور تلاش کیجیے. اور سب سے پہلے قرآن مجید میں بھی جب بات کی تو ذویل قربیٰ کہا, قریبی رشتہ داروں سے بات شروع کریں. یہاں بس ایک بات کے ساتھ میں نے بات مکمل کر کے اجازت چاہتی ہے. اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ دو لوگ ہیں, ایک میرا رشتہ دار ہے اور ایک اجنبی شخص ہے جس کو میں نہیں جانتا. میرا آپ سے سوال ہے کہ کس شخص کو صدقہ کرنا افضل ہوگا؟ تو یقیناً رشتہ دار کو صدقہ دینا افضل ہے. دوسرا شخص اجنبی ہے. میرا یہاں سوال ہے کہ کس شخص کو صدقہ دینا آسان ہے؟ اجنبی کو دینا آسان ہے یا رشتہ دار کو دینا آسان ہے؟ رشتہ دار کو دینا آسان ہے چونکہ ہم جانتے ہیں اس کو. اجنبی کا تو پتہ ہی نہیں, تحقیق کرنی پڑے گی. اپنے رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ آسان بھی ہے, اور میرے حضور فرماتے ہیں رشتہ دار کو صدقہ دینے کے 2 ثواب ہیں. اجنبی کو صدقہ دیں گے تو 1 گنا ثواب ہے, رشتہ دار کو نہیں کریں گے تو 2 گنا ثواب. کیوں؟ صدقہ دینے کا 1 ثواب, رشتہ داری جوڑنے کا 2سرا ثواب. اچھا یہاں بڑی عجیب بات ہے, اجنبی کو صدقہ دینا آسان, ثواب 1, رشتہ دار کو صدقہ دینا آسان, ثواب 2. اجنبی کو دینا مشکل ہے, ہم جانتے نہیں, ثواب 1. اپنے کو جانتے ہیں, اس کی ساری کنڈیشن کا, اندرونی حالات کا پتہ ہے, لیکن ثواب ڈبل ہے. یعنی اجنبی کو دینا مشکل ہے تو چاہیے تھا مشکل کام کا ثواب ڈبل ہوتا, لیکن یہاں ثواب 1 ہے. رشتہ دار کو دینا آسان ہے, ثواب 1, ثواب ڈبل. عقل یہ کہتی ہے جو کام مشکل ہو اس کا ثواب ڈبل ہونا چاہیے, جو کام آسان ہو اس کا ثواب 1 ہونا چاہیے. لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے. اجنبی کو دینا مشکل ہے, ثواب 1 ہے. رشتہ دار کو دینا آسان ہے, ثواب بھی ڈبل. آخر ایسا کیوں؟ علماء نے بڑا خوبصورت جواب دیا. کہا اس کا جواب یہ ہے کہ رشتہ دار کو صدقہ دینا اگرچہ آسان ہے, تم جانتے ہو اس کے اندرونی حالات کا پتہ ہے. ثواب ڈبل اس لیے ہے کہ جب تم اپنے رشتہ دار کو صدقہ دو گے, لوگ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے. لوگ کہیں گے اگر بھتیجے کو دکان ڈال کے دی ہے تو کون سا نیا کام کیا ہے, حق بنتا تھا, بھتیجا لگتا تھا, مدد کرنی چاہیے. اگر تم بھانجے کی مدد کرو گے, لوگ کہیں گے کون سا نیا کام کیا ہے, حق بنتا تھا, بھانجا لگتا تھا, اپنوں کی مدد نہیں کرنی تو کس نے کرنی. کتنا خوبصورت رتبہ میرے رسول کی شریعت نے دیا. تم لوگوں کی سخاوت کی ڈیمانڈ نہ کرنا, تم اللہ رسول پہ یقین کر کے اپنوں کی مدد کرتے رہنا. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے تمہیں 2 گنا اجر عطا کیا جائے.